السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ بیان میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جادو، جنات اور ان چیزوں کے اثر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی اچھا عامل مل جائے جس سے ہم اپنا علاج کروائیں۔ تو یاد رکھیں، ہر وہ اچھا شخص جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو اور قرآن و سنت کے مطابق آپ کو وظائف بتائے، اس کے پاس تو آپ جائیں۔ لیکن جس کی اپنی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے، اور جو فاسق اور فاجر ہے، ایسے شخص کے پاس علاج کے لیے جانا اور اس سے علاج کروانا یہ حرام ہے۔ حرام کیوں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آپ کو کیا چیز بتائے گا۔ کوئی کفریہ جملے ہیں، کوئی شرکیہ جملے ہیں، اور آپ لا علمی میں بھی ان کو اگر آپ ادا کریں گے اور اگر آپ وہ کام کریں گے تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے کسی عامل کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بات ذہنوں میں رہے کہ ایسا شخص جو متبع سنت ہو، جو شخص قرآن کو جاننے والا ہو، جو شخص حدیث کو جاننے والا ہو، اور وہ شخص واقعتاً اس فن میں ماہر ہو، اس کے پاس جائیں۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک بہترین کاروبار کا ذریعہ ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن ہر وہ شخص جس کا کوئی کام نہیں ہے وہ عامل بنا ہوا ہے، اور ہم لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے کہ ہر شخص کو عامل سمجھ کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور منہ مانگے پیسے دیتے ہیں اور اپنے عقائد خراب کرتے ہیں۔ اور بعض عامل تو اتنی بری حرکات کرتے ہیں کہ ہم انہیں دہرا نہیں سکتے۔ اس لیے اس حوالے سے خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی عامل کے پاس جانا ہے، اول تو جائیں نہ، خود عامل بنیں، قرآن پاک کو پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو پڑھیں، خود عامل بنیں۔ اور اگر ایسے نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ اب مصیبت ہمارے یہاں یہ بن گئی کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور آپ نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتلا دی کہ بھیا اس دعا کو پڑھو، اس دعا کی برکت سے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن وہ مانے گا ہی نہیں۔ آپ اس کو کہیں کہ یہ فلاں بزرگ کا وظیفہ ہے اور فلاں شیخ نے عطا کیا ہے، اور اس میں عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہوں، تو وہ کہے گا واقعی یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، اور اس وظیفے پہ تو میں ضرور عمل کروں گا، اور اس کا اعتقاد اور یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب بھی اللہ کی اس دھرتی پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف قرآن سے ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہم نے ذاتی طور پر کئی ایسے عامل دیکھے جو صرف لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹا سا تعویذ لکھ کے دے دیا اور 5,000 روپے لے لیا، کوئی ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا دیا، 10,000 روپے لے لیے۔ اب جو شخص مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، وہ تو منہ مانگے پیسے دے گا۔ اور یہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیں اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائیں۔ ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے اس چیز کا جواب دینا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، اور ہم نے خود مشاہدہ کیا ایسے لوگوں کا کہ وہ اللہ کے کلام سے علاج کرتے ہیں، مسنون دعاؤں سے علاج کرتے ہیں، مسنون وظائف سے علاج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا اثر، برے سے برے اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اور ایک بات بطور خاص کہنا، ہم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہماری عورتیں عاملوں کے پاس جاتی ہیں، خاوند کو پتہ ہی نہیں، بھائی کو پتہ ہی نہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں، اور ہماری والدہ، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بیٹی وہ عاملوں کے پاس جا رہی ہیں۔ تو کچھ ہم خدا کا خوف کریں۔ اتنا غیرت و حمیت کا جنازہ نکل گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ تو اس پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس پہ خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی عورتوں کو ایسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہاں، اپنے علاج کے لیے کسی کے پاس جانا ہے تو خود ساتھ جائیں، بھائی ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہو،
خاوند ساتھ ہو، باپ ساتھ ہو، پھر جائیں کسی عامل کے پاس۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں، ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں، آمین۔